یہ بڑی عبادت ہے، روزہ رکھنا یہ بڑی عبادت ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ روزہ اپنی طرف سے بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ آپ کا روزہ کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا، آپ کی نمازیں کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی چاہے نا کہ میں آپ کے بدلے آپ کا روزہ رکھ لوں، ایسا نہیں جی۔ اسی لیے میرے پیارو یاد رکھیے، اپنی عبادت ہے یہ جانی عبادت ہے نا۔ آپ کو جسمانی عبادت کو آپ کی بلندی کا راز ہے، آپ کو جسمانی عبادت رب کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، مشقت اٹھا کے تراویح پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے نا۔ پھر اس چیز کو ذہن نشیں رکھے، یہ بھوک رہنا رب کو بڑا پسند ہے نا۔ گرمی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں نا، سخت گرمی کا مہینہ ہو اور روزے کی حالت میں ہو، اللہ کیا خوب کہنا جی۔ یہ ایمان والوں کو پہچان ہے، سختی کے ساتھ پیاس کی شدت آپ کو غریبی کی یاد دلانا، بھوک غریبی کی یاد دلایا۔ امیر ہو غریب ہو سب کو ایک صف میں رب نے رکھا ہے نا۔ اسلام تو پھر ایک ہونے کا اعلان فرماتا ہے نا، اللہ کے محبوب ایک ہونے کا اعلان فرماتا ہے، ایک ہو جاؤ ہے نا جی۔ اسلام ایک، قرآن ایک ہے نا، تو پھر ایک اللہ کے ماننے والے ایک ہو جاؤ۔ قرآن مقدس میں ہمیں کوئی اونچ نیچ، کوئی چھوٹا بڑا، کالا گورا نہیں، عربی اجمی کوئی کسی، میرے آقا فرماتے ہیں رب کا فرمانے علی شان ہے قرآن مقدس میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے نا جس کا تقوی اعلیٰ ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہیں، جو رب کے عبادت گزار بندے نا وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ہاں، مالدار اعلیٰ نہیں ہے جی، جو کافی شہرت رکھتا ہے وہ اعلیٰ نہیں ہے، دیندار اعلیٰ رکھتا ہے مقام۔ دیندار ہونا مقام بلند و بالا ہے، متقی ہونا مقام بلند و بالا ہے، پرہیزگار ہونا وہ مقام و بالا ہے اسلام میں جی۔ تو اس لیے اس چیز کو ہمیشہ اپنے فکر میں جگہ دیں کہ آپ اللہ کے مقبول بندہ بنیں، خاص بندہ بنیں، اللہ کا قرب حاصل کریں۔ یہ دنیا تو پھر چند دن کی ہے نا، قرآن مقدس میں رب کا فرمان ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو پھر چند دن، یہ دھوکے کا گھر ہے بھائی، دھوکے کا گھر اور کچھ نہیں ہے۔ بس بندہ مومن آخرت بنانے کے لیے اللہ نے یہ دنیا آپ کو عطا کری ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں آخرت کو بنانا ہے، ہمیں قبر کو بنانا ہے، ہمیں حشر کی تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا رنگین دنیا میں پھنس نہیں جانا، یہ بازار مارکیٹ میں الجھ نہیں جانا، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، ہر ایک لمحہ۔ اور رزق کا جہاں تک تعلق ہونا تو پھر اللہ تو میرا رازق ہے، رازق ہے، میرا رب رازق کا رزق دیتا ہے۔ کیڑے کو پتھر میں سن لے تو جو رہتا ہے رات دن روزی کے چکر میں، اڑانے بھر ہوا میں یا گوتے لگا سمندر میں، ملے گا اتنا ہی جتنا لکھا تیرے مقدر میں۔ رزق کے تعلق سے پریشان نہ ہوا کریں جی، حلال رزق کے لیے آپ لکڑیاں کاٹ لیں، لکڑیاں بیچیں، بازار جائیں، مارکیٹ کریں۔ آپ مثال کے طور پہ کوئی بھی کام کریں نا محنت و مشقت کے ساتھ، اللہ رب العزت اس محنت میں، اس روزی میں، اس رزق میں بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے جی۔ قرآن مقدس کی آیت ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا جی۔ تو اس چیز کو بھی ذہن نشیں رکھیں۔ ہمیشہ کہا کرتا ہوں حلال رزق میں بڑی طاقت ہے جی۔ اگر حلال رزق ہے نا، اب بیماری سے پاک رہیں گے، مصیبتوں سے پاک رہیں گے، پریشانی سے دور رہیں گے ہے نا، دنیا کے تنگی سے، حالات غربت و مفلسی سے دور ہوں گے۔ وجہ اللہ رب العزت جو رزق عطا فرماؤ ان میں برکت جو ہوتی ہے نا، اس میں سکون بہت ہے، قلبی راحت بہت ہے، سکون کی نیند ہوتی ہے۔ زیادہ پیسہ کما لینا کمال نہیں، حلال رزق کما لینا کمال ہے۔ حلال میں رب کی رضا ہے۔ یہ چیزیں آپ ذہن نشیں رکھیں، اپنے فکر میں بیٹھا لیں کہ رب کی رضا کے خاطر جینا اور رب کے رضا کے خاطر مرنا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ یہ تو پھر دنیا فنا ہونا ہے نا، ایک نہ ایک دن تو دنیا کو ختم ہونا ہے۔ اور قرآن مقدس میں ہے نا رب کا فرمان کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پہ جو کچھ ہے سب کے لیے فنا ہے، بس فنا ہونا ہے، مٹنا ہے، سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلا جانا ہے، باقی تو پھر رب کی عظیم ذات ہے نا۔ پھر اس لیے اس رب سے سچی محبت کر لیں، اس رب کے محبت میں اپنی زندگی یا خوف میں اپنی زندگی کو بشر کرے نا، وہ بندہ مومن رب کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، رب کا قرب پا لیتا ہے۔ ایسے ہی بندوں کے لیے دنیا
یہ قید خانہ ہے، اس لیے چند دن کی زندگی ہے، حسین زندگی گزارنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو موقع، ہمیں وقت عطا فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو دین و شریعت پہ سختی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ